بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ گورنر پنجاب نے جو وزیر اعلیٰ ہیں، نئے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا حلف لینے سے انکار کیا۔ ان کے خلاف جو کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور گورنر پنجاب کی طرف سے بیسیکلی پہلے بھی توہین عدالت کی درخواست تھی اور اب نئی توہین عدالت کی کارروائی، کیونکہ بڑی کلیئر کٹ عدالت کی طرف سے آرڈر تھے جس کو نہیں مانا گیا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو یہ مکس کیا جا رہا ہے کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے گورنر پنجاب کو بھی کہا تھا لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا تھا۔ میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے۔ وہاں پر ہدایت دی گئی تھی، یہاں پر ڈائریکشن دی گئی ہے، اس میں فرق کیا ہے، اور جس کے بنیاد پر گورنر پنجاب کی چھٹی ہونے جا رہی ہے جو گورنر پنجاب ہے مسلم لیگ نون کے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ جیسے ہی حمزہ شہباز گھر گئے ہیں تو بڑے بڑے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا بھی ریزائن دینے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور 20 اور افسران کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو معاملہ ہے پرویز الہی کا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے چیف سیکرٹری نے، اور چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیف سیکرٹری ہے جس نے پرویز الہی پر پنجاب اسمبلی میں جہاں کا وہ سپیکر تھا وہاں پر زمین تنگ کر دی تھی، اور پرویز الہی بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ میں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو بلاؤں گا، اور یہ نہیں آتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے۔ آج وہی چیف سیکرٹری نہ صرف اس نے حمزہ شہباز کو ریموو کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، بلکہ جو پرویز الہی ہیں بطور وزیر اعلیٰ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور گورنر پنجاب میں جا کے ان کو دیا بھی۔ گورنر ہاؤس پہلے سے ہی بند کر دیا گیا تھا، اور گورنر ہاؤس میں کسی کا داخلہ نہیں اجازت دی جا رہی تھی۔ پھر جب پروٹوکول کے ساتھ، کیونکہ پرویز الہی کو پروٹوکول تو مل گیا تھا، اور پروٹوکول کے ساتھ جب وہ گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں وہاں ان کو نوٹیفیکیشن بھی مل جاتا ہے، لیکن گورنر پنجاب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو نہیں لیں گے کسی بھی صورت میں ان کا حلف۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان نے خصوصی طیارہ بھجوا کے پرویز الہی کو اسلام آباد بلایا، اور پھر وہاں پر یہ سارا جو تقریب ہے وہ ہوئی ہے۔ ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی کل عدم ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حمزہ شہباز کا حلف لیا جائے۔ گورنر اور صدر کو ڈائریکشن دی گئی تھی، اور پھر آخر میں ہدایت کی گئی تھی، اور آخر میں پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ حمزہ شہباز کا حلف لیں۔ اب معاملہ آ جاتا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کل عدم ہوتی ہے، اور آرڈر کیا جاتا ہے کہ گورنر یا صدر پاکستان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ حلف لیں۔ تو معاملہ پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے، لیکن ایک بات آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو ختم کیا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا، اور اتوار کی رات آپ کو یاد ہوگا 10 اپریل کی رات پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی تھی، اور یہ بات ان میڈیا کے لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی جو پرو نون لیگ ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی لوگ ہر شہر میں نہیں نکلے ایک کال پر اور احتجاج کے لیے، اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور وہ جو آپریشن رجیم چینج تھا اس کے خلاف۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب کی رولنگ ختم ہوتی ہے، اور لوگ خوشیاں منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے بغیر کال کیے، عمران خان کی طرف سے کل شام کی کال ہے، اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا بھی عمران خان کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے اپنے کارکنان کو، لیکن آج کوئی کال نہیں تھی۔ آپ لاہور کو چھوڑ دیں، کراچی کو، اسلام آباد کو، فیصل آباد کو، آپ سیالکوٹ کو ہی دیکھ لیں، آپ رحیم یار خان اور چشتیاں، وہاڑی اور بھکڑ اور میاں والی کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج پوری قوم حمزہ شہباز کے جانے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آنے میں سڑکوں پہ نکل آئی۔ اور حمزہ شہباز تو اتنا بدقسمت ہے کہ جب پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا، ایک بھی مسلم لیگ نون کا کارکن ان کے لیے جشن منانے کے لیے سڑکوں پہ نہ آیا، اور دوسری دفعہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تب بھی کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو جشن منانے کے لیے آئے اور اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ وہ اللہ دیتا پیپسی والا جو تھا، اللہ رکھا کہ اللہ دیتا پیپسی والا، تو وہ اس طرح کا ایک ان کی طرف سے ایک میجک شو تو کیا گیا، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ عوام و ناس خوش تھی حمزہ شہباز کے فیصلے سے۔ اب عوام کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کو نہیں چرا سکتے، عوام کے مینڈیٹ کو آپ نہیں چھین سکتے، اور یہی وجہ ہے
کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ آئین نے ریاستی اختیار پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویض کیا ہے اور سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے۔ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عدلیہ کی ساخت کا تقاضا اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تاکہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا۔ اگر جو ہماری عدالتیں اور ہمارا جو نظام ہے وہ اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتا تو آج آپ کبھی بھی وزیر اعظم بن کے نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جاتے تو جو شخص جس کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جو ضمانت پر ہے، اس کو کبھی بھی ہمارے سر پر مسلط نہ کیا جاتا۔ کم از کم آپ لوگ آئین اور قانون کی بات نہ کریں، کم از کم آپ اداروں اور آئین اور عدالتوں اور پارلیمنٹ کی بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کو روندا ہے اور آپ نے جس طریقے سے رجیم چینج آپریشن میں آپ مرکزی کردار ہیں، قوم وہ نہیں بھولی اور قوم آپ کو کبھی معاف بھی نہیں کرے گی۔ جبکہ دوسری طرف جو معاملہ ہے، شہزاد شوکت صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، ان کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کو بھجوا دیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد جب حمزہ شہباز گھر گئے تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی گھر جانا یاد آ گیا، اور انہوں نے بھی کہا، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آج اتنی بڑی توہین کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ آج سرے سے پیش ہی نہیں ہوئے۔ اب اگر حمزہ شہباز پنجاب حکومت یا پنجاب کے صوبے کے وکیل کو بھی روک لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے ساتھ انہوں نے سیدھی جنگ کی ہے۔ لیکن عوام کیونکہ نہیں نکلی، عوام نے احتجاج نہیں کیا، کوئی ان کے کہنے پر نہیں نکلا، ان کی جو دھمکیاں تھیں، دباؤ تھا، دھونس دھاندلی، سارا کچھ مسترد کر دیا ہے، تو یہ سارے اپنے بلوں میں گھس گئے ہیں۔ بلاول زرداری کی طرف سے ایک بیان آ گیا، نواز شریف کی طرف سے ایک بیان آ گیا، مریم نواز اور شہباز شریف کی طرف سے ایک بیان آ گیا، حمزہ اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایک بیان آ گیا، اور وہ بیان دیتے تھے، 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ گم ہو جاتے تھے، پھر نیا لیڈر آ کے بیان دیتا رہا ہے، اور پھر وہ اپنے بلوں میں گھس جاتے تھے۔ ان کے کہنے پر کسی نے احتجاج کرنا ہے، نہ کوئی آنے کو تیار ہے، نہ کوئی ان کا، اور یہ سپریم کورٹ بھی بات جانتی تھی کہ ان کے ساتھ تو محلے کے 4 لوگ نہیں ہیں، یہ کیا عدالت کو دھمکیاں دیں گے یا عدالت کو تڑیاں لگائیں گے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے کہ آج وہی بیوروکریسی جو کل تک پاکستان تحریک انصاف پر مظالم کرتی تھی، آج ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہے، اور معافی نہیں ملنی۔ جن لوگوں نے قانون کے خلاف کام کیا ہے ان کے مطابق تو کارروائیاں ہوں گی۔ اب معاملہ آ جاتا ہے گورنر پنجاب کا۔ گورنر پنجاب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو حکم دیا، وہ میں حکم کا جو پیرا نمبر ہے وہ آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ان کو ہدایت نہیں دی تھی، کہ ایڈوائز نہیں کیا تھا۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے پہلی دفعہ بھی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے، پھر اس کے بعد جسٹس جواد حسن صاحب نے ہدایت کی تھی، جو آنریبل ہمارے گورنر پنجاب تھے اس وقت کے عمر سرفراز چیمہ، ان کو ایڈوائز کی تھی کہ وہ ان کا حلف لیں، اور ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا حلف لیا جائے، کیونکہ ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پھر سارے اختیارات ہیں، اور پھر چیف جسٹس کے پاس جو آج خود نوٹس لے سکتے ہیں، ان کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں۔ ان کی طرف سے جو گورنر پنجاب کو حکم جاری کیا گیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ وی ڈائریکٹ دی، یہ پیرا نمبر 16 ہے، آج کا جو 26 جولائی کا جو فیصلہ تھا، پیرا نمبر 16، وی ڈائریکٹ دی گورنر پنجاب ٹو ارینج اینڈ ایڈمنسٹر اوتھ آف آفس ٹو دا پٹیشنر، کہ آپ نے ارینج بھی کرنی ہے گورنر ہاؤس میں، اور ساتھ آپ نے جو حلف ہے وہ لینا بھی ہے ایز دا ڈیولی الیکٹڈ چیف منسٹر۔ اور بار بار عدالت نے کہا کہ جو ڈیولی الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں وہ پرویز الہی ہی ہیں۔ پنجاب ان اکارڈنس ود لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ناٹ لیٹر دین 11:30 PM tonight 26/7/2022 in case the governor Punjab is unable or unwilling to administer such oath۔ عدالت نے یہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ عدالت نے ساتھ ہی دوسری آپشن دے دی کہ اب یہ گورنر کے پاس جائیں، گورنر نہ بات مانیں تو پھر یہ واپس درخواست لے کر آ جائیں، 4 دن پھر لگ جائیں گے، تو عدالت نے اگلی آپشن ساتھ ہی دے دی کہ گورنر کو پہلے حکم دیا
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم مانیں، آپ ارینج کریں، اور انہوں نے گورنر ہاؤس میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، اور گورنر ہاؤس میں یہ جو اوتھ سرمنی تھی وہ ارینج کرنے کو تیار نہیں تھے، تبھی صدر پاکستان کا خصوصی طیارہ خالی آیا اور وہ یہاں سے پرویز الہی کو لے کر گیا۔ اگر یہ یہاں ارینج کر دیتے گورنر پنجاب گورنر ہاؤس میں تو یہ 11:30 بجے پورے بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا جو گورنر پنجاب کی طرف سے۔ اب گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کل فائل ہونے جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب کو اب گھر جانا پڑے گا۔ گورنر پنجاب نے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات تھے 23 جولائی کے، ان کی خلاف ورزی کی اور اوتھ لیا ان 40 وزراء سے، اور باقی جو 63 ملا کے جو 63 کابینہ تھی ان سے حلف لیا۔ وہ بھی گورنر پنجاب نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اس سے پہلے جو گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کیے جس میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور پھر پنجاب اسمبلی کا بجٹ اور پھر نئے قوانین، نئے ایکٹ، اب وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب گورنر پنجاب کا جو جانے کے دن ہے وہ آ گئے ہیں۔ اور جو آج اور ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گورنر کی خود چھٹی کروا سکتے ہیں اگر وہ صدر کا جو اعتماد ہے وہ کھو بیٹھے اور اس کی جو خوشنودی ہے وہ کھو بیٹھے، تو اس کے بعد گورنر کو گھر جانا پڑتا ہے۔ اب صدر پاکستان کے پاس سب سے بڑی گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ اس کو گھر بھیجے نہ بھیجے، صدر پاکستان نے، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ بابر اعوان صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی ہے صدر پاکستان کے ساتھ، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو اس حد تک حمزہ شہباز کا خدمت گزار ہے، ایسے شخص کو گورنر پنجاب نہیں رہنا چاہیے۔ معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔